کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا دریا عبور کر کے، تو اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ اپنے بھائی یوسف کے تابوت کو بھی ہمراہ لے جاؤ، اپنے بھائی یوسف کو بھی تابوت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ کو پتا نہیں تھا کہ تابوت کدھر ہے، اللہ کو تو پتا تھا، اللہ ہی بتا دیتا کہ موسیٰ فلاں فلاں جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے بتایا نہیں، کیونکہ بتانا کچھ اور مقصود تھا، شان دکھانی مقصود تھی محبوبوں کی۔ آپ گئے، واپس گئے تو کسی نے کہا ایک بوڑھی عورت دیکھتی ہے، اس کو پتا ہوگا۔ آپ اس بڑھیا کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام اور پوچھا کیا تجھے پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ یہ ساری باتیں حضور بتا رہے ہیں، بڑے اس میں حوالے بڑے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہمارے لیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ ماحول بھی اچھا رہے۔ نہیں کہ حضور بتا رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے بڑھیا تجھے پتا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں ہاں موسیٰ مجھے پتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پتا ہے تو بتا۔ تو وہ کہتی ہے، بڑھیا کہتی ہے کہ حضور پتا تو ہے لیکن بتاؤں گی اس وقت جب میری 2 شرطیں پوری کرو گے تو بتاؤں گی۔ آپ نے کہا پہلی شرط کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے پہلی شرط یہ ہے موسیٰ کہ بوڑھی ہو گئی ہوں، ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں، دانت گر گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہوں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ موسیٰ مجھے جوان کر دے، جوان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ شرط پوری کی، آگے بول۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو کہ جوانی لوٹائیں، شان دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر کہتی ہے بڑھیا دوسری شرط یہ ہے کہ موسیٰ جنت میں جس درجے میں آپ رہیں اس درجے میں میں رہوں، مجھے اس درجے میں رکھنا۔ تو اس پر موسیٰ نے کہا کہ ایک کام کا جنت لے لے، چل جنت دے رہا ہوں۔ بولا نا، جنت بھی چاہیے اور درجہ بھی وہ چاہیے جس میں آپ ہو۔ اب یہ بحث چل رہی تھی، اللہ نے فرمایا موسیٰ پیارے کلیم مانگتی ہے تو دے دینا، اس میں تیرا کیا نقصان ہے؟ تو موسیٰ صاحب نے وہ دے دیا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ جوانی لوٹائیں اور نہ صرف جنت دیں بلکہ جنت میں درجہ بھی وہ دیں جس میں رسول ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، تو جو موسیٰ کے امام ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ کیا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے کہ کچھ وہ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج مائل بتا، ہاں آج مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ یہ اور بھی کچھ کیا ہے؟ اور بھی کچھ کیا ہے؟ سنو اور بھی کچھ کیا ہے۔ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، یعنی کہ مالک جنت کی دعا کر۔ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج مائل بتا۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے آج مائل بتا، اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا گے جو اس در
پہ تو رگ رگ کے نصیرات پہنچا گے، جو اس در پہ تو رگ رگ کے نصیرات، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، طیبہ کے مسافر تجھے دیتا ہوں دعا۔ یہ شعر پڑھنے کا لطف تو ابھی واقعی موقع بھی ابھی ہے اس دور میں۔ وہ کیا دور تھا کہ مدینہ منورہ جانے والے جب جاتے تھے تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ بقول شاعر کے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ یہ دور تھا، اور آج وہ دور آ گیا کہ ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرہ کھلا ہوا ہے، روزہ رسول پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کا کیمرہ بند نہیں ہوتا، ان کی فوٹو بند نہیں ہوتی، دنیا کو دکھانا بند نہیں ہوتا کہ میں کدھر ہوں۔ ارے خود ہی سوچتے تو کدھر ہے، اس در پر آ کر تیری توجہ کدھر ہے؟ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو حضور کی مواجہ شریف کے پاس بھی پہنچ کر تیری توجہ کہیں اور ہے، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو حضور کے دربار میں پہنچ گیا، تجھ پر حضور نے کرم فرمایا، اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور تیری توجہ کدھر ہے؟ تیرے ہاتھ میں موبائل اور تو تصویریں کھینچ رہا ہے۔ کیا مجرم ایسے جاتا ہے؟ تو آج کے دور میں یہ شعر میں ان لوگوں کا نام کرتا ہوں
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اثر آ جائے، کہ مدینہ شریف جا کے بھول جائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر فیس بک کو بھول جائے، واٹس ایپ کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، اور روزے کے سامنے میں محمد علی ظہوری صاحب سے نا، قصوری صاحب، ان کو یہ شرف ملا تھا حضور کے دربار کے اندر حجرہ جو ہے نا اس میں جانے کا، ان کو یہ شرف ملا تھا ضیاء کے دور میں، ضیاء الحق کے ساتھ یہ گئے تھے نا، تو ان کو یہ موقع ملا تھا، تو وہ بالکل اندر گئے تھے، تو اس وقت کی کیفیت، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور جگہ جا چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور جگہ بھی جا چکے ہیں، یعنی ایسی جگہ کہ بظاہر مزار کچھ اور ہے لیکن اندر مزار کچھ اور ہے، یعنی کہ غوث اعظم کا مزار جو نظر آتا ہے نا ہم کو، اصل مزار یہ نہیں ہے، اصل مزار نیچے، اور وہاں ہر کوئی نہیں جاتا، سال میں ایک مرتبہ جانے والا جاتا ہے، وہ بھی نقیب الاشراف، یا پھر جس پر حضور غوث پاک کا کرم ہے، اور کسی کو غوث پاک حکم دے دیں کہ اس کو لے آؤ یا اس کو بھیجو، تو یہ بڑی کرم کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کی اگر ذوق پر آ جائے تو وہ یہ شعر سنیں، ورنہ جو تصور میں جاتے ہیں وہ سن لیں کہ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا، وصیت ہے، وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے،
ایک کلام پڑھنے کا دل کر رہا ہے، لیکن وہ کلام ایسا ہے کہ اس میں توجہ چاہیے آپ کی، یعنی کہ پڑھتے پڑھتے اگر آپ لوگوں نے توجہ سنتے ہوئے نہیں دی نا تو پڑھنے کا وہ لطف نہیں آئے گا۔ اللہ وہ دن بھی عطا فرمائے، اللہ وہ لمحہ نصیب کرے کہ جب اس کلام کو ہم وہاں پڑھیں۔ یہ کلام ایسا ہے، اللہ کرے ہم حضور کے دربار میں حاضر ہوں اور وہاں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کبار پہ تلبل جان فدا، سرکار پہ تلبل جان فدا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینو یار بناڑدا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، سرکار پہ دلبل جان فدا، سرکار میں کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں گا سن کر، 5واں پارہ قرآن شریف پڑھ لو، سورۃ النساء آیت نمبر 63 کا حصہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، محبوب جی گناہ کر بیٹھے، جاؤکا تیرے پاس آئیں، اللہ فرماتا ہے جاؤکا محبوب تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، تیرے پاس حاضری پہلے، معافی بعد میں، جاؤکا پہلے، فاستغفر اللہ بعد میں، واستغفر لهم رسول، اور رسول بھی ان کی بخشش چاہیں، حضور بھی چاہیں کہ بخشے جائیں، اگر حضور چاہیں تو کیا ہوگا، لوجد اللہ، وہ ضرور اللہ کو پا لیں گے، آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے اللہ کو، اللہ وجد اللہ ضرور پائیں گے، اور پائیں گے تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان۔ یہ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، قرآن قیامت تک کے مسلمانوں کے، ایسا تو نہیں کہ اس دور میں قرآن تھا ان لوگوں کے لیے، نہیں، قرآن تو مومنوں پر قیامت تک جو آئیں گے سب کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ظلم ہو جائے، گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس جاؤ، مولا تو معاف کر دے، تو تیرے گناہ کیے معاف کر دے، نہ، محبوب کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ پھر معافی مانگو۔ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس اسباب نہیں، تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ بھائی جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے ٹکٹ بنا کر پہنچ جائے گا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ٹکٹ بنائے گا پہنچ جائے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں وہ جدھر بھی ہو، اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو،
تصور میں پہنچ جائے، حضور کی بارگاہ میں تصور میں پہنچ جائے اور تصور میں پہنچ کر کہیں حضور میں حاضر ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے میری بخشش کر دے. پھر شفاعت کی سوال کرے، اسأل کا شفاعت ہے یا رسول اللہ، اور حضور کرم فرمانے والے ہیں، حضور کرم فرمانے والے ہیں. تو جب بندہ کو جاتا ہے تو کہتا وہاں جا کر کہ حضور میں بن بلایا نہیں آیا، میں سر اٹھا کے نہیں آیا ہوں، مجھے دعوت ملی ہے، قرآن میں مجھے اللہ نے دعوت دی ہے، میں تو بلایا ہوں، میں تو بلایا گیا ہوں حضور، میں تو جانب ظلم کر چکا ہوں اور اب ظلم کر کے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. کوئی سجدوں کی سوات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے. آ گیا ہوں میں روزے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا زدوں کا تو غم خار گئے. تیرا ثانی کہاں شاہ کونوں مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں. کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. تیری ایک نظر ہو، ایک نظر کا سواد ہے. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، آقا لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی گئے. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ گئے یا رسول اللہ. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ گئے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی گئے. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث گئے اور لاڈلا بیٹا تیرا. خدا کے فضل
سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، مریدین خف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا بگاڑے کیا عدو میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، کس کا؟ خدا کا رحمت للعالمین کا، غوث اعظم کا، خدا کا رحمت للعالمین کا، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، ہمارا بھی بیڑا لگا تو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا تو کنارے کہ تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم، حضور غوث پاک نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا ترا دیا، کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جناب 12 سال ہو گئے اور 12 سال کے بعد کشتی نکال کر سب کو زندہ کر دیا، یہ کیسے؟ کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کرامت جو ہے نا، کرامت جو ولیوں سے صادر ہوتی ہے وہ معجزے کا پرتو ہوتا ہے، نبی سے صادر ہونا تو وہ معجزہ، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو میں قرآن سے اس کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ اپنے دوستوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو وہ حدیث پاک سن لو، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب بندہ مومن رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، ولی بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ ایک تو یہ، اب سنو قرآن شریف کے اندر واقعہ موجود ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا، جب وہ اٹھے نا تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر سوئے، تو کہا یہی تھوڑی دیر، ایک دن
کہا نا آپ پورے 100 سال سوئے، اور 100 سال سلانے کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اپنے کھانے کو دیکھیں، تو کھانا بھی تر تازہ تھا، کھانا نہ بدبودار ہوا نہ بدمزہ ہوا، نہ اس میں کوئی بو آئی، کھانا بھی تازہ۔ یہ پوری قرآن کی بات کر رہا ہوں، پوری قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ مجادلہ میں نہیں، سورہ مجادلہ نہیں ہے، تیسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ، ہاں سورہ بقرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھنا نہ کھانا بھی خراب ہوا نہ اس کے اندر بو آئی، اور 100 سال تک سوئے رہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھا جو تھا نا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ گدھا جو ہے وہ دکھانے کے لیے گدھا، اس کا گوشت بھی ختم، اس کی کھال بھی ختم، اس کے سب ختم، ہڈیاں بھی ختم۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، اور جب اس پر اللہ کی کرم نوازی ہوئی تو وہ ہڈیوں کے اندر گوشت آ گیا، پھر اس کے اندر کھال بھی آ گئی، اور وہ پھر زندہ بھی ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اپنے دوست کے لیے کہ 100 سال کے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر دیا۔ تو یہ تو 12 سال ہے، یہ تو 12 سال تھی۔ تو غوث اعظم کی کرامت تھی کہ آپ نے 12 سال کے ڈوبے ہوئے بچڑے کو ترا دیا۔ ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم، خدا کے فضل سے ہم پر ایسا فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا۔ وہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ میں آپ کو حوالے کے ساتھ پکڑ رہا ہوں کہ اس واقعے کو مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مرادآبادی سے سنا، عجیب، کہتے ہیں میں نے خود ایک عجیب حکایت سنی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود ایک عجیب حکایت سنی، اس سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے۔ وہ فرماتے ہیں جس میں توجیہ کی ضرورت ہے، اور کوئی بیان کرتا تو شاید اور کوئی بیان کرتا، یعنی جسے سنی ہے میں نے، اس سے نہ سنتا، کوئی اور بیان کرتا تو شاید یقین ہونا بھی مشکل ہوتا، لیکن سنی کس سے ہے؟ اور کہتے ہیں بہت ممکن تھا کہ اس کا رد بھی کر دیتا کسی اور سے سنتا تو، لیکن سنی چکے ہم عبد الرحمان گنج مراد آبادی سے ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لکھا انہوں نے، تو پھر وہ بات ماننی پڑی۔ اور واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دھوبی کا انتقال ہوا، جب دفن کر چکے تو منکر نکیر نے آ کر سوال کیا، من ربک کا ما دینک کا، اور ما کنت تقول بہذا الرجل، سوال کیا تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں، میں تو حضرت غوث اعظم کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں، میں تو حضرت غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اور فی الحقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا کہ ان میں ان کا ہم عقیدہ ہوں، یعنی ان کا ہم عقیدہ ہوں، اور جو ان کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے، جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے، اور اس سے دھوبی کی نجات ہو گئی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اپنے تو اپنے ہیں، دجے بھی بولے، اعلیٰ ہے شان غوث اعظم جی۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں، بعید بھی نہیں ہے کہ اپنے اپنے عشق میں بندہ کہتا ہے کہ فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا، اور سائیں تو بہت تڑپ کے کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ ہاں، فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا کیا، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا۔ حضور غوث اعظم نے فرماتے
فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم امام داروغہ جہنم مالک سے پوچھا کہ اے مالک یہ بتا تیری فہرست میں کوئی میرا مرید بھی ہے، تیرے دوزخ میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ تو حضرت مالک علیہ السلام نے فہرست دیکھ کے بتایا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی میری فہرست میں آپ کا کوئی مرید نہیں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، اور جب ہم توبہ کیے قادری انشاءاللہ جب ہم توبہ کے ساتھ مریں گے تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ، اور جب جنت ٹھکانہ ہے تو فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ کیا عشق ہے، کیا عشق ہے۔ کہتے ہیں عزیزوں، وہ تو دھوبی تھا نا، وہ تو دھوبی تھا نا۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال۔ غوث اعظم عبد القادر میرا نام ہے، مشہور ہے۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت والے کا بندہ، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ نام دیکھو عبد القادر۔ تو جمیل الرحمان فرماتے ہیں کہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر شہادت کی انگلی سے، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم عبد القادر، تو لکھ دینا کفن پر نام والا قادریو غوث پاک کی زیارت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بتاؤ کس کس کو کرنی؟ بتاؤ آج کرنی ہے نا؟ تیار ہو جاؤ۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، اے قادریوں کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ جی قرآن آپ سائے نے کچھ آیت پڑھی تو ندا ہوگی ہر شخص کے اپنے امام کے ساتھ۔ دیکھو جو جس سے محبت کرے گا نا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی بات، وہ جو قرآن و حدیث سے تاکہ دل میں اترے، لکیر کے فقیر نہ بنو، قرآن و حدیث پڑھو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ تو یہ پوچھ رہا قیامت کب آئے گی، یہ بتا تیاری کیا کی، تیاری کی کہ نہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کی حضور تیاری تو کچھ نہیں۔ اب میں یہاں پوچھتا ہوں کہ صحابی کون ہے؟ کیا کوئی دنیا کا قیامت تک کوئی ولی ایسا ہو سکتا ہے جو صحابی کے رتبے کو پا سکے؟ کیونکہ ان کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور کی صحبت لیتے تھے۔ سب سے بڑی کہ حضور کی صحبت میری صحبت حضور کی، جس کو ایک مرتبہ بھی حضور کی صحبت ایمان کی حالت میں مل گئی، ایمان کی حالت میں جس کو حضور کی صحبت مل گئی اور اس پر خاتمہ اس کا ایمان پہ ہو گیا، وہ صحابی۔ دیکھنا شرط نہیں، صحابی تھے وہ نبی تھے، دیکھنا شرط نہیں، حضور کی صحبت جس کو مل گئی اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ صحابی، اور اس کا رتبہ اتنا بڑا کہ اب کوئی ولی کتنے سے کتنے بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے وہ اس کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ تو صحابہ کرام کی عبادتیں کچھ کم تھیں؟
جبکہ ساری عبادتیں ایک طرف اور حضور کی صحبت میں بیٹھنا ایک طرف. دیکھو کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. بندہ جائے نا مکے میں حرم میں بیٹھ کے صرف کعبے کو دیکھتا رہے, بس کچھ کرے نا, صرف دیکھتا رہے, یہ دیکھنا بھی عبادت ہے. پوری دنیا میں یہ عبادت کہیں اور نہیں, صرف کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. تو جو کعبے کا کعبہ ہے ان کو دیکھنا, اس سے بڑی کیا عبادت ہے؟ انہوں نے بڑی عبادتیں کی, وہ حضور کی صحبت میں رہے, حضور کے آگے زانو تلمس طے کیا, حضور کی صحبت میں رہے, حضور سے سیکھا. لیکن ہمیں دس دے رہے ہیں حضور تیاری کچھ نہیں, تیاری کچھ نہیں, بس تیاری یہ ہے حضور کہ آپ سے محبت بہت کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو, کچھ اور بات کرو, کتنے روزے رکھے, نفلی روزے کتنے رکھے, نفلی عبادت کتنی کی, کتنے صدقے دیے, کتنے زکات دی, یہ بتا, یہ کیا بات کر رہا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ حضور نے فرمایا سن, تو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہاں, تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. اور ندا دے گا منادی گشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے اعظم کا. پیر پیرا میرے میرا شاد جینا, پیر پیرا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے. اور یہ جو شعر ہے نا مکتا کمال ہے. آج ہم قادری ہیں, میں قادری ہوں, آپ قادری ہیں, یہ قادری ہے, وہ قادری ہے, یہ قادری بنے کیسے؟ پہلے یہ بتاؤ. چلو جی بتاؤ نا, کس نے بنایا قادری؟ غوث اعظم کے. اچھا سنو, ایک بات اور سن لو, ایک بات غوث اعظم کا اور فرمان سن لو. اگر کوئی بندہ ایسا ہے نا جس نے بیعت ابھی تک نہیں کی, اس کو پیر نہیں ملا, وہ سمجھتا ہے سب سنیچر ہے, اتوار ہے, سب بدھ ہے, منگل ہے, وہ پیر نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہوں گے کوئی منگل پیر بھی ہوں گے, منگل بدھ بھی ہوں گے, لیکن پیر اب بھی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, جہاں جعلی ہونا تو سمجھ جانا اصلی بھی ہے, نقل ہوتی ہے اصلی کی ہے. کاپی جو بنتی نا, کاپی وہ برانڈ کی بنتی. دیکھیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, راڈو جو نا راڈو یا رولیکس گھڑی ہے, وہ اصلی کتنی مہنگی ملتی ہے نا, کوئی 10 لاکھ کی, 15 لاکھ کی, 25 لاکھ کی, اس سے بھی اوپر بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کاپی لینے جائیں تو 2500 کی, 5000 کی, 10,000 کی کاپی. تو جو اصل ہوتا ہے نا اس کی نقل ہوتی ہے. اگر نقلی ہے, جعلی ہے, تو اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی بھی ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے پیر, اور جس کو پیر نہیں ملتا, غوث پاک فرماتے ہیں وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں غوث پاک کا ہوں. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں جو یہ کہہ دے نا کہ میں غوث پاک کا ہوں, فرماتے ہیں وہ میرے مریدوں میں داخل ہے. دیکھو نا کتنی بڑی بات کر دی. بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ میں لکھا کہ کوئی سنی بے پیرا ہے ہی نہیں, کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے, ہر سنی کے پیر رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کبھی غلاموں کو چھوڑتے, میرے آقا تو آج بھی غلاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کا دنیا میں رہنا ہمارے ساتھ رہنا بہتر, یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کی صحبت میں رہیں گے, آپ کے جلوے دیکھیں گے, زلفے واللیل کے نظارے ہوں گے, چشم مازات کے نظارے ہوں گے, والضحیٰ کا چہرہ دیکھیں گے. حضور آپ کا رہنا بہتر ہے, جانا بہتر کیسے؟ تو آقا نے فرمایا میرا جانا بہتر اس لیے کہ جب میں اپنی مرقد عالی میں ہوں گا, جب میں اپنی مرقد عالی میں ہوں گا
تو میری امت کے اعمال مجھے پیش کیے جائیں. جو ہم امتی اعمال کرتے ہیں نا یہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ہماری اگر بد اعمالیاں حضور کے پاس جا رہی ہوں گی تو ہم کس منہ سے دکھائیں گے یار. اللہ ہمیں سمجھ لیتے پروردگار. آقا فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا نا اپنے اچھے امتی کا اعمال نامہ تو میں اس کی اعمال کی نیکیاں دیکھ کے فحمدت، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا. اور اگر کوئی گناہ گار امتیوں کا گناہوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ دیکھوں گا تو میں مصطفیٰ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. ہمارے آقا سے بڑھ کر ہم سے کون کرتا ہے؟ اور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي أَنَا قَدَمِ النَّبِيِّ بَدِلْ کمال. آپ فرماتے ہیں ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے. ہر ولی کسی نہ کسی قدم کے نیچے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں پیارے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہوں. تو حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی اتنا کہہ دے کہ میں غوث پاک ہوں، فرماتے ہیں وہ میرے مریدوں میں داخل ہے. اور جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے کسی نہ کسی پیر سے وہ اپنے پیروں کا تصور کرے اور یہ شعر سنے. جمیل قادری سو جاں سے گو قربان مرشد پر وہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ سے اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ سے اعظم کا. سلام سے ایک دو باتیں کر کے پھر انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں. اس نکاح کا وقت جو ہے نا خوشی کا وقت ہوتا ہے. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اکثر لوگ گناہ کر لیتے ہیں خوشی میں. یعنی کہ آپ نے کبھی دیکھا بندہ کوئی غمگین ہو، کوئی غم زدہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو تو کبھی سوچے گناہ؟ کوئی آئی سی یو میں لیٹا ہوا ہو، کوئی سیریس کنڈیشن میں ہو تو کوئی تصور ہے کہ سوچے گناہ کرنے کا؟ گناہ بندہ کرتا ہی خوشی میں. میرے آقا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نکاح کا، اس میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی آیتیں پڑھی نا حضور نے سب میں ڈرایا. جتنی بھی آیتیں شروع ہوتی ہے تو یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو. جتنی بھی آیتیں اس میں اللہ کے محبوب نے ڈرایا. لوگ کہتے ہیں مولوی کو دیکھو یار شادی کے موقع پر بھی بڑی باتیں کرتا ہے، قبر کی بات کرتا ہے، موت کی باتیں کرتا ہے. مولوی نے نہیں ڈرایا بھائی، یہ ہمارے آقا ہیں، بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضور بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. تو حضور نے ڈرایا کہ گناہ بندہ کرتا ہی خوشی میں. چلو یار خوشی کا موقع نہ، چلو کوئی بات نہیں خوشی کا موقع نہ، تو خوشی کے موقع پر کیا گناہ جائز ہو جائے گا؟ خوشی کے موقع پر ناچ گانا جائز ہو جائے گا؟ خوشی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو جائے گی؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے خوشی منانے کا. میرے آقا نے فرمایا کہ خوشی کے موقع پر موت کو یاد کر لیا کرو. آج لوگ بات کرتے ہیں آج یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، یہ موت کی باتیں کر رہا ہے. نا، میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے خوشی کے موقع پر بھی موت کو یاد کر لیا، موت کا ذکر کر لیا کرو. تاکہ موت جو ہے نا، موت، یہ موت ایسی چیز ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتا وکفا بالموت واعظا، کہتے ہیں موت نصیحت کو کافی ہے، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو توڑنے والی. یہ موت جو ہے نا یہ نصیحت کو کافی ہے. خوشی کے موقع پر اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. یہ شادیوں میں اکثر ہو جاتا ہے، لوگ گانے باجے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا یہ اخلاقی فرض تھا میں بات کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. ورنہ یہاں ہوتا یہ کہ نعت خوانی کے پہلے جو ہے نا وہ نعت خوانی کرنے کا، شادی میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اختتام نعت خوانی سے کرائیں گے. نہیں، نعت خوانی تو چاہیے بھائی. اور نعت خوانی کروانے کے بعد پھر جو حالت ہوتی ہے اور پھر جو لوگ سنتے ہیں اور جو ہم پتہ چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا کہنا ہے. یعنی کہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے.
نعت خوانی کرانی ہے، اور نعت خوانی کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بچتا فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اگر بندہ چاہے نا تو بچ سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار بچے دنیا کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو مارو گولی، لوگ کیا کہیں گے چھوڑو. یہ دیکھو اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو گئے ناراض؟ کیا مر کے لوگوں کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو دکھانا ہے منہ؟ پہلے اللہ کو تو بعد میں، پہلے اللہ کے رسول کو دکھانا ہے قبر میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھتا فرمائے، اور ایسے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں بد اعمالوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے. اور یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے. تو یہ اتنی عظیم سنت کی ادائیگی ہے، اس کو بد اعمالیوں سے اس کی برکات کو زائل نہ کرے. اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو طریقہ یہ ہے کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو. اللہ فرماتا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں رب زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں ہر دم موت کو یاد رکھنے والا بنائے. اللہ ہماری عمر دراز فرمائے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بچوں کی خوشیاں دکھائے، بچوں کی خوشیاں دکھائے. اللہ عافیت دے، اللہ ہر بیماری سے بچائے، ہر مصیبت سے بچائے، ہر موذی امراض سے بچائے. اللہ یہ جو آج خاندان مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں سے ہمیشہ ملائے رکھے اور پیار سے ملائے رکھے. کوئی ایسی چیز ان میں نہ ہو کہ آپس میں جھگڑے ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، ہمیشہ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، دولہا دلہن کا، دلہن دولہا کے حقوق کو سمجھے، آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں. یہ گھر ایک مثالی گھر، ہماری یہ دل سے دعا ہے، مثالی دعا، مثالی گھر بن جائے، لوگ دیکھیں تو لوگ رشک کریں. یہ ہماری دعا ہے. لیکن یہ باتیں کب ہوں گی؟ جب ہم دین پر چلیں گے، جب ہم حضور کی سنتوں پر چلیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اور ہر دم ہمیں موت کا احساس ہونا چاہیے. آئیے اب مل کر چند اشعار سلام پڑھتے ہیں اور پھر دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بیعت درود، ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. مختصر دعا پھر انشاءاللہ تمام شاہدین محفلوں کے منتظمین کی طرف سے، انشاءاللہ الطاف بھائی کی طرف سے تمام مہمانوں کے لیے ضیافت کا اہتمام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تعاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.